दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा लोगों को अपनी रंगत बदलने की कोशिश करते हुए, या कभी इंग्लिश के पीछे भागते हुए, या फिर अपने खुद के लोकल स्टार्स को छोड़कर किसी फॉरेन फुटबॉलर्स को आइडलाइज करते हुए। ये सब क्या है? क्या पाकिस्तानी कौम एक एहसास कमतरी का शिकार है? इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी एहसास कमतरी, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की जड़ों तक जाएंगे और जानेंगे कैसे हमारा माजी हमारी पहचान को बदल रहा है, और क्या हम कभी इससे निकल भी सकते हैं कि नहीं। तो देखते रहिए। ये वीडियो हर बार की तरह लंबी जरूर हो सकती है, पर इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग जरूर होगी। पाकिस्तान के अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स सिर्फ एक सोच नहीं, बल्कि ये हमारे सोचने और समझने की सलाहियत को बहुत गहराई से असर करती है, खास तौर पर हमारी आज़ादी के बाद, जब ब्रिटिश ने हमारे सकाफती, समाजी और जुबान के ढांचे को ही बदल दिया था। उनकी पॉलिसीज ने न सिर्फ हमारी इकोनॉमी को तबाह किया, बल्कि उनका मकसद था हमें जहनी तौर पर कमतर महसूस कराना। एडवर्ड सैड की किताब ओरिएंटलिज्म इसी अमल को बड़े अच्छे से समझाती है कि कैसे कॉलोनियल कहानियों ने हमारे सकाफती और कल्चरल निजाम को कमतर या दूसरा दिखाया। इन्हीं सब ने हमारे अपनी रिवायात के ऊपर से भरोसा ही उठा दिया और हम वेस्टर्न तारीफ के मोहताज हो गए। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, बल्कि जितनी भी पुरानी यूरोपियन कॉलोनीज थी, सबको इससे फर्क पड़ा। वो भले ही अफ्रीका में हो, सेंट्रल एशिया में हो, साउथ एशिया में हो, या साउथ अमेरिका के अंदर, इन यूरोपियन पावर्स ने हर जगह अपने आप को बहुत ही मॉडर्न, डेवलप और अच्छा दिखाया, और जो लोकल लोग थे उनको कमतर या दूसरा दिखाया। पाकिस्तान के अंदर कलरिज्म यानी कि रंगत की बुनियाद पर फर्क आज भी मिलता है। लाहौर में करवाए गए एक सर्वे के मुताबिक 73% लड़के और लड़कियां किसी न किसी किस्म की फेयरनेस प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करती हैं गोरा होने के लिए। लोगों को लगता है कि गोरा रंग खूबसूरती और कामयाबी से जुड़ा हुआ है, और हमारी मीडिया भी इसी सोच को बढ़ावा देती है, जहां पर गोरी रंगत को खूबसूरती के अलावा दिखाया जाता है और काली रंगत को शर्मिंदगी के साथ जोड़ा जाता है। यह मसला हमारे कॉलोनियल माजी के साथ जुड़ा हुआ है, जहां पर गोरी रंगत को ताकत और इज्जत की अलामत समझा जाता था। वो हमारे मास्टर्स थे, और हम लोग आज भी उन्हीं के रंग को सुपीरियर समझते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस चीज के सख्त खिलाफ है, जैसे कि फातिमा लोधी, जिन्होंने एक कैंपेन शुरू की, डार्क इज डिवाइन, ताकि लोग अपने रंगत को कबूल करें जैसे कि वो है, और हम लोग इस रंगत के फर्क से बाहर निकल सके। पर जैसे हालात अभी है, ये सफर काफी लंबा लगता है, लेकिन इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ हम लोग इससे निकल जरूर जाए। तो चलिए अब जुबानों के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर इंग्लिश जुबान की शक्ल में वेस्टर्नाइजेशन बहुत गहराई तक असर करती है। इंग्लिश हमारी सरकारी जुबानों में से एक है, और हायर एजुकेशन के लिए तो इंग्लिश लाजिम है। उसी तरह जितने भी बड़ी जॉब्स हैं, सब के लिए इंग्लिश आना बहुत ही जरूरी है। हमारे जो CSS के एग्जाम्स हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़े मेरिट बेस्ड एग्जाम है, जिससे पाकिस्तान के अंदर ऑफिसर्स सेलेक्ट होते हैं आम जनरल पॉपुलेशन से, उसके अंदर भी इंग्लिश बहुत ही जरूरी है। इंग्लिश को आसान अल्फाजों में समझा जाए तो एक मॉडर्न और तरक्की की निशानी समझा जाता है, और यही सोच हमारी अपनी जो जुबानें उनको कमजोर करती है। आज भी पाकिस्तान के अंदर इंग्लिश गेट कीपर है उन लोगों के लिए जिनको एक अच्छा स्टेटस और अच्छी जॉब्स चाहिए। इससे अमीर और गरीब के अंदर का फर्क बढ़ता जा रहा है, क्योंकि गरीब लोग इंग्लिश की उस तरह तालीम हासिल नहीं कर सकते जिस तरह अमीर कर सकते हैं। हालात इस हद तक खराब हो चुके हैं कि ये वेस्टर्नाइजेशन हमारे पहनावे, खाने पीने और फैमिली स्ट्रक्चर्स में भी साफ दिखने लग पड़ी है। ट्रेडिशनल क्लोथ्स को, जो कि हमारे शलवार कमीज है, कम तर समझा जाता है। एक आदमी ने क्लेम किया था कराची के अंदर उसको शलवार कमीज पहनने की वजह से रेस्टोरेंट के अंदर दाखिला नहीं मिला। अब उसका ये कहना था कि रेस्टोरेंट वालों ने कहा कि शलवार कमीज चीप क्लोथ है, यानी सस्ते कपड़े हैं। तो आप देखें कि हमारे अपने ट्रेडिशनल कपड़ों को सस्ता, और जो वेस्टर्न कपड़े हैं उनको महंगा समझा जाता है। अब मैं खुद ये शर्ट पहनी, शलवार कमीज नहीं पहनी, वेस्टर्न कपड़े ही हैं, पर इससे मसला नहीं है। मसला है अपनों को कमतर और दूसरों को सुपीरियर समझना। अगर आपने कोई भी लिबास पहना उससे फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आप वो लिबास इसीलिए पहनते क्योंकि आपको लगता है कि आपके खुद के लिबास कमतर है, तो आप इसी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो।
اور یہی کمپلیکس ہمارے فیملی سٹرکچرز کو بھی آہستہ آہستہ کر کے تباہ کرتا جا رہا ہے، اور ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ بھی ہمارے جو خود کے ٹریڈیشنل کھانے ہیں ان سے دور ہٹ کر فاسٹ فوڈ کی طرف جاتی جا رہی ہے، جو کہ انہی طاقتوں نے ہمیں انٹروڈیوس کروایا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ویسٹرنائزیشن کو اور ماڈرنائزیشن کو کنفیوز کر دیا جاتا ہے۔ جو ویسٹرن ہے اس کو ماڈرن سمجھا جاتا ہے، اور جو ویسٹرن نہیں ہے اس کو کم تر سمجھا جاتا ہے۔ ماڈرنائزیشن کے اندر اور ویسٹرنائزیشن کے اندر کا فرق ہمیں بڑے اچھے سے سمجھایا تھا ہمارے کارنر ٹائیگرز کے کپتان عمران خان نے، جب انہوں نے اپنی ایک سپیچ کے اندر ویسٹرنائزیشن کو ماڈرنائزیشن کو کمپیئر کیا تھا۔ ماڈرن ہونے کے لیے ویسٹرن ہونا ضروری نہیں، ماڈرن ہونے کے لیے ہمیں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی تعلیم کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا، اور ہمیں ٹیکنالوجی کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا۔ باقی کلچرل نظام کے لیے ہمارے پاس اپنی شریعت ہے، ہمارے پاس اپنا خود کا کلچر ہے، ہمیں اس کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں، ہمیں بس اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور جہاں پر وہ اچھے ہیں وہاں پہ ان سے وہ سیکھنے کی ضرورت ہے، بلکہ ان جیسا بننے کی ضرورت نہیں۔ تو آئیے اب ذرا یہی انفیریورٹی کمپلیکس سپورٹس کے اندر دیکھتے ہیں۔ فیلڈ ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے، اس کے اندر پاکستان نے دنیا کے سب سے زیادہ ورلڈ کپ جیتے ہیں اور 3 اولمپک گولڈ میڈلز بھی۔ ارشد ندیم کے اولمپکس میڈل جیتنے سے پہلے فیلڈ ہاکی اکیلی ایسی سپورٹ تھی جس کے اندر پاکستان نے 3 بار گولڈ میڈل جیتا ہے، اور ارشد ندیم پہلے ایسے ایتھلیٹ تھے جنہوں نے گولڈ میڈل جیتا ہے، ان سے پہلے تو صرف ہاکی ہی تھی۔ لیکن آج حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ ہماری ہاکی کی ٹیم اولمپکس یا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی بھی نہیں کر پا رہی۔ یہ سب فنڈنگ اور ماڈرن انفراسٹرکچر کی کمی کی وجہ سے ہے۔ حال ہی میں پاکستانی ٹیم نیشنز کپ فائنل تک بھی کھیل چکی ہے، لیکن پلیئرز کا اور کیپٹن کا یہ کلیم ہے کہ ان کو ڈیلی الاؤنس تک بھی نہیں ملا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر کوئی عوامی شور نہیں مچا۔ 2-3 لوگوں نے اس کے بارے میں بات کی اور سب لوگ بھول گئے۔ پر اس کے برعکس فارمر فٹبالر محمد ریاض، جو کہ اپنے حالات کی وجہ سے جلیبی بیچنے پر مجبور تھے، جیسے کہ بہت ہاکی پلیئرز بھی ہیں، ان کو عوامی شور کی وجہ سے وزیر اعظم نے 25 لاکھ روپے دیے اور سرکاری نوکری کی آفر بھی کی۔ کیوں فٹ بال کے پلیئرز کو جن کی کوئی اچیومنٹس بھی نہیں ہے ان کو ترجیح دی جاتی ہے، جبکہ ہاکی پلیئرز جو کہ ورلڈ کلاس رہ چکے ہیں ان کو بھول جایا جاتا ہے؟ یہ وہی ذہنیت اور سوچ ہے جس کے بنیاد پر فٹ بال کو، جو کہ ایک ویسٹرن سپورٹ ہے، اس کو ترجیح دی جاتی ہے بغیر کسی قومی اچیومنٹ کے، اور اپنے خود کے ہیروز کو بھول جایا جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ فٹ بال کی بات ہی کیوں کی، کرکٹ کی کیوں نہیں؟ کرکٹ بھی تو ایک فورن سپورٹ ہے اور وہ سب سے پاپولر بھی ہے، سب سے زیادہ فنڈنگ بھی اس کے پاس ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کرکٹ فورن ضرور ہے، پر کرکٹ ہمارے ملک کے اندر فیمس ہوا عمران خان کے کارنر ٹائیگرز کے 1992 کے اندر آسٹریلیا کے اندر انگلینڈ کو ہرا کر ورلڈ کپ جیتنے کے بعد، اور اس سے پہلے پاکستان کی ٹیم کی ٹیسٹ کے اندر ان گنت کامیابیوں کے بعد۔ یہ وہ سپورٹ ہے جس کو تو ہم نے ایک زمانے کے اندر ڈومینیٹ کیا ہے، اور یہ اس کی مقبولیت کسی ویسٹرن کنٹری کی وجہ سے نہیں بلکہ سپورٹس پیٹریوٹزم کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اسی طرح جیولن تھرو ہے، ارشد ندیم کی گولڈ میڈل جیتنے سے پہلے کوئی بھی اس کو نہیں جانتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے جیتا پورے پاکستان کے اندر یہ پاپولر ہو گیا۔ یہ وہ سپورٹس پیٹریوٹزم ہے جو سپورٹس کو فیمس کرواتا ہے۔ اس وقت کرکٹ پاکستان کے اندر ویسے ہی ہے جیسے ارجنٹینا کے اندر فٹ بال ہے۔ ارجنٹینا نے تو فٹ بال کو نہیں بنایا، لیکن ارجنٹینا اور فٹ بال کو سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح کرکٹ کو اور پاکستان کو اس وقت سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ کرکٹ پاکستان کے کلچر کا ایک حصہ بن چکا ہے، اور آج دنیا کے اندر کوئی بھی پوچھے کسی سے بھی کہ پاکستان کا قومی کھیل کیا ہے تو لازم وہ کرکٹ ہی کہے گا۔ اور اب جب سٹارز کی بات کر ہی لی ہے تو آئیے بات کرتے ہیں ایک اور بہت بڑے مسئلے کی۔ پاکستان کے اندر پاکستان کے قومی سٹار سے زیادہ فورن فٹ بالرز کو ترجیح دی جاتی ہے، جیسے کہ رونالڈو ہو گیا، میسی ہو گیا۔ ان کو پاکستان کے اندر بہت اوپر دیکھا جاتا ہے، بلکہ جو اپنے خود کے لوکل سٹارز ہیں ان کو اس سے کافی نیچے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ دنیا کی پاپولیرٹی کے اندر یہ لوگ ہوں گے، لیکن ہمارے لیے تو ہمارے لوکل سٹارز ہیں نا، انہوں نے ہمارے لیے کنٹریبیوٹ کیے، انہوں نے ہمارے لیے اچیومنٹس حاصل کیے۔ یہ فورن فٹ بالرز ان کو تو ہمارے سے لینا دینا نہیں۔ رونالڈو کو، میسی کو، ان کو تو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ دنیا کے اندر پاکستان نام کا ایک کوئی ملک بھی ہے، لیکن ہمارے یہاں پر ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ اور اگر کرکٹ کی بات کریں تو وراٹ کوہلی کو اسلام آباد کے اندر وراٹ کوہلی کی جیت پر بہت بڑا جشن منایا گیا تھا، اور یہ وہی وراٹ کوہلی ہے جو کہ جب بھی موقع ملے پاکستان کے خلاف بات کرے گا۔ کیونکہ اس کا ملک انڈیا ہے، انڈیا سے ہماری اس وقت ایک طرح کی رائیولری ہے، اپوزیشن ہے،
لیکن ہم لوگ ان کے سٹارز کو اپنے لوکل سٹار سے زیادہ پریز کرتے ہیں. اور یہ صرف وراٹ کوہلی نہیں، روہت شرما، شیکھر دھون، جتنے بھی انڈین کرکٹرز رہ چکے ہیں ان سب کے ساتھ ایسے ہی ہے. خاص طور پر ابھی ریسنٹلی یہ بہت زیادہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے. تو یہی انفیریٹی کمپلیکس ہمارے پاکستان کی ہماری سوچ کی جڑوں تک جا چکا ہے اور ہماری ہر ایک چیز کو اثر کرتا ہے. اس سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں صرف اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہی نہیں بلکہ ڈی کولونائزیشن کا ایک عمل شروع کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کولونیل لیگیسی کو اپنے انسٹیٹیوشن سے، تعلیمی نظام سے اور کلچرل پریفرنس سے نکالنا پڑے گا. ہمیں اپنی یوتھ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اپنے خود کی لوکل پروڈکٹس کو، اپنے خود کے لوکل سٹارز کو، اپنے خود کے لوکل کلچر کو، اپنے خود کے مذہب کو ترجیح دی جائے. کیونکہ ہم اس کمپلیکس سے تب ہی باہر نکل سکتے ہیں جب ہماری یوتھ ہماری اصلی پہچان کو سمجھے گی اور ہماری اصلی پہچان کے اوپر فخر محسوس کرے گی. اور جیسا کہ پہلے کہا تھا، فورن پلیئرز کو پسند کرنا، فورن ٹیمز کو پسند کرنا غلط بات نہیں ہوتی، لیکن ان کو اپنے آپ سے زیادہ پرائیورٹائز کرنا، ان کی زبان کو اپنے آپ سے زیادہ پرائیورٹائز کرنا، ان کے پلیئرز کو اپنے آپ سے زیادہ پرائیورٹائز کرنا، ان کے کلچر کو اپنے آپ سے زیادہ پرائیورٹائز کرنا، ان کی پروڈکٹس کو اپنے پروڈکٹ سے زیادہ اچھا سمجھنا، یہ سب ہمیں جانے یا انجانے میں اپنے آپ کو کمتر بنوانے میں بہت بڑا کردار پلے کرتا ہے. اس کے ساتھ اس ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں. تھینک یو.